السلام علیکم دوستو، ایک ایسی کمپلین جو گاہے بگاہے میں بھی سنتا رہتا ہوں، اور بعض اوقات ہم بھی یہ کمپلین کر رہے ہوتے ہیں، اور کمپلین ہی ہوتی ہے کہ لوگ آ کے کہتے ہیں سر مجھے کسی نے بیوقوف بنا دیا، یا ہم بھی کہتے ہیں کہ ہمیں کسی نے بیوقوف بنا دیا. اور یہ زندگی میں کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں کہنا پڑتا ہے کہ فلاں نے ہمیں بیوقوف بنا دیا. تو ہمیں کسی نے بیوقوف کیوں بنا دیا، اور کیا کبھی ہم نے سوچا کہ بیوقوف جو ہوتا ہے اس کی کیا نشانی ہے، اور یہ جو جاہل یا بیوقوف ہوتا ہے اس کے حوالے سے ہمیں کیا کرنا چاہیے، یا ایسی سچویشن جس میں اس کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے ایک ایسے بندے کا جس کو ہم کنفرم کہہ سکتے ہیں کہ یہ بیوقوف ہے یا جاہل ہے، تو اس کا سامنا کرنے پہ ہم نے کیا کرنا ہے، اس حوالے سے ساری میری گفتگو ہے. میں آپ کو سب سے پہلے ایک بات بتا دوں، یہ میری ساری گفتگو جرنل ہے، اور آپ اسے سنتے ہوئے ریکال کر سکتے ہیں. آپ کے ذہن میں کئی ایسے کریکٹرز آ سکتے ہیں، کئی ایسے لوگ آ سکتے ہیں جن میں خامیاں پائی جاتی ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتاؤں، بعض اوقات یہ خامیاں ہم میں بھی پائی جاتی ہیں. ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم بالکل پرفیکٹ ہیں اور ہم میں غلطی نہیں ہے، ہم میں بھی یہ خامیاں پائی جا سکتی ہیں. اب ایک بیوقوف میں کون سی نشانیاں پائی جاتی ہیں، یہ سارے کی ساری ہماری ڈسکشن ہے. اور میں آپ کو بتا دوں کہ اختتام پہ یہ ضرور بتاؤں گا کہ جب آپ کا واسطہ ایسے شخص کے ساتھ پڑ جائے تو آپ کو ایک دو تین اسٹریٹجیز جو ہیں وہ کون سی اپنانی چاہیے تاکہ آپ اس سے بچ سکیں. پہلی نشانی میں آپ کو بتاتا جاؤں، یہ سب کے سب جتنے بیوقوف ہیں ان میں سملر پائی گئی. آپ اسے کہیں ریسرچ کر لیں، سرچ کر لیں، کتابوں میں ڈھونڈ لیں، تمام کے تمام جو فول ہیں، بیوقوف ہیں، فولش پرسنز ہیں، ان میں سملر جو چیز پائی جاتی ہے وہ یہ پائی جاتی ہے، یہ ضدی لوگ ہوتے ہیں، یہ ڈھیٹ ہوتے ہیں. یہ اتنے ڈھیٹ اور ضدی ہوتے ہیں کہ جو یہ خود کہتے ہیں یا کہہ رہے ہوتے ہیں وہ غلط بھی ہے تو اس پہ کامل یقین کرتے ہیں کہ میں بالکل ٹھیک کہہ رہا ہوں، اور جو میرا پوائنٹ آف ویو ہے بالکل ٹھیک ہے اور ساری دنیا غلط ہے. یہ ضد اس حد تک ہوتی ہے کہ یہ لڑنے مارنے پہ تیار ہو جاتے ہیں. کسی کے ساتھ بھی جب یہ آرگیو کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں دلیل مضبوط نہیں ان کے پاس ہوتی، ان کے پاس ضد مضبوط ہوتی ہے. ان کی بات میں کوئی جان نہیں ہوتی. کوئی بندہ بھی وہ بات کو سنے گا کہ یار یہ بات ہے وہ کرنے والی، لیکن یہ اتنے کانفیڈنس کے ساتھ اور اتنی ضد کے ساتھ وہ بات کہہ رہے ہوں گے کہ آپ حیران ہو جائیں گے، اور آپ کو پتہ لگے گا کہ یہ جو ان کی ضد ہے، یعنی ضد کا مطلب یہ ہے کہ اپنے ویو کو، اپنے پوائنٹ آف ویو کو، اپنی بات کو دنیا کی آخری بات سمجھنا، حتمی بات سمجھنا، یہ ضد میں پائی جاتی ہے. دوسری جو بیوقوفی دیکھی گئی ہے تمام کے تمام بیوقوفوں میں، وہ یہ ہے کہ یہ سیم ایکشن کرتے ہیں، ایک ہی ایکشن بار بار کرتے رہیں گے اور نتیجہ مختلف چاہ رہے ہوں گے. ایسا ممکن نہیں ہے. یعنی آپ نے اگر گندم بوئی ہے تو آپ کو جو فصل ملے گی وہ گندم کی ملے گی. آپ نے اگر امرود بویا ہے تو آپ کو جو پھل ملے گا وہ امرود کا ملے گا. یہ امید یہ لگاتے ہیں کہ ہم نے بویا یہ ہے اور کاٹیں گے کچھ مختلف. ایسا ہو نہیں سکتا. یا یہ بار بار ایک ہی کام کرتے رہتے ہیں، اس کا نتیجہ سامنے آتا رہتا ہے، اور یہ اپنے اس ایکشن کو چینج کرنے کو تیار نہیں ہوتے. اس میں بھی ضد کا عنصر بھی ہے، لیکن یہ بڑے فرم ہوتے ہیں کہ جو کام یہ کر رہے ہیں نا یہ بالکل ٹھیک ہے. یعنی ایسی زمین جس پہ ساری دنیا نے کہہ دیا کہ پانی نہیں نکلے گا، یہ وہاں کنواں کھودنا شروع کر دیں گے. یہ ایک ایسا قدم اٹھا لیں گے جس پہ اسٹیبلشڈ ہے دنیا میں کہ یہ قدم اٹھاتے ہوئے جو انجام ہے وہ اچھا نہیں ہوگا، لیکن یہ قدم اٹھا لیں گے اور کہیں گے نہیں جی ہم کوئی مختلف نتیجہ کر کے دکھائیں گے. بار بار ریپیٹ غلطی کریں گے. اچھا آپ دیکھیں اس پہ حدیث بھی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا فرمانا ہے کہ مومن ایک سراغ سے دو بار نہیں ڈسا جاتا. یعنی وہ ایک غلطی کو ریپیٹ نہیں کرتا، یعنی ایک بار سیکھ جاتا ہے اگر غلطی ہوتی ہے اور دوبارہ پھر وہ غلطی نہیں کرتا. اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ غلطی سے سب سے بڑی جو ارننگ ہے وہ لرننگ ہے. اگر غلطی سے آپ نے سیکھا نہیں تو آپ نے کچھ نہیں کیا. غلطی کر کے آپ نے نقصان کر لیا، لیکن غلطی کر کے اگر سیکھ گئے آپ تو آپ کا نقصان نہیں ہوا، آپ نے لرن کر لیا، آپ آگے جا سکتے ہیں. تیسری جو غلطی سملر پائی جاتی ہے ان سب میں وہ ہے یہ بلائنڈ فالوور ہوتے ہیں. یہ سوال نہیں کر سکتے اور سوال کرنے کی ان کے پاس سینس نہیں ہوتی. میں اگر اور آسان کروں تو یہ کہوں گا یہ کلوز مائنڈ ہوتے ہیں. جو ہمارا مائنڈ ہے وہ ڈیٹا لیتا ہے، ڈیٹا دیتا ہے، کیا سننا ہے کیا نہیں سننا، کون سی انفارمیشن ضروری ہے کون سی انفارمیشن ضروری نہیں ہے. ان کے پاس کچرا بے شمار ہوتا ہے. ایسی ڈسکشن، ایسی بات چیت، ایسے فیکٹس جن کا کوئی غرض نہیں ہے، تعلق ہی نہیں ہے زندگی کے ساتھ، کسی قسم کا ہمیں فائدہ نہیں ہو سکتا، ایسی انفارمیشن ان کے پاس بہت زیادہ ہوگی. یعنی انہوں نے اکٹھا کیا ہوگا کچرا اور
نیکسٹ امپورٹنٹ چیز یہ ہے، اسی کے ساتھ ہی جوڑ رہا ہوں، کہ یہ نہیں دیکھیں گے کہ جو چیزیں ہم فالو کر رہے ہیں اس کا فائدہ کیا مل رہا ہے. آپ کو آج کل کامن مثال ملے گی، یہ بیوقوفی بہت سے لوگ کر رہے ہیں. وہ ایک ویڈیو دیکھتے ہیں، اس کے بعد دوسری ویڈیو دیکھتے ہیں، وہ ریلز دیکھتے جا رہے ہوتے ہیں اور کبھی نہیں رک کے سوچتے کہ یہ جو ہم فالو کر رہے ہیں، ریلز کو فالو کر رہے ہیں یا ویڈیوز کو فالو کر رہے ہیں، کانٹینٹ کو فالو کر رہے ہیں، اس سے ہمیں کو فائدہ مل رہا ہے. یہ بلائنڈ فالوور ہے، یعنی یہ سوال نہیں اٹھا سکتے، ان کے پاس سوال کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. یہ آنکھیں بند کر کے فالو کرنا شروع کرتے ہیں کلوز مائنڈ کے ساتھ. تو کلوز مائنڈ کا نقصان ہی ہوتا ہے کہ کلوز مائنڈ جو ہے وہ سوال، ریشنلٹی اس میں پیدا نہیں ہوتی، ایک کریٹیکل تھنکنگ اس میں نہیں ہوتی. وہ کریٹیکل تھنکنگ کی بجائے، دیکھیں میں یہ ہمیشہ کہتا ہوں، سوچنا ایک کام ہے اور یہ کام سب نہیں کر سکتے. زیادہ تر لوگ سوچنے کی بجائے جو کچھ پتہ ہے، سطحی سی چیزیں پتہ ہیں، انہی کو آگے ٹرانسفر کر رہے ہوتے ہیں. سوچنے کا مطلب ہے کہ آپ نے کسی چیز کو سنا، اس کو سمجھا، غور و خوض کیا، ایک پوری ایک محنت کے بعد، سوچ کی محنت، آپ انالائز کرنے کی محنت، تفکر کی، تدبر کی محنت کے بعد کسی نتیجے پہ پہنچے اور پھر آپ نے بات کی. ان کے پاس یہ جو میکانزم میں نے سارا بتایا ہے سوچنے سمجھنے کا، یہ ان کے پاس نہیں ہوتا. یہ بات کو سنتے ہیں، آگے ٹرانسفر کر دیتے ہیں. اب پھر ایک حدیث آ جاتی ہے جو کہ بڑی معروف حدیث ہے، اور آج کے دور میں تو وہ سمجھ لیجئے اس لیے بڑی ریلیٹ کرتی ہے کہ جو سچویشن پورا ملک اور دنیا جس کو فیس کر رہی ہے، یہ حدیث ہمارے لیے سمجھنا بہت ضروری ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ کسی بات کو سنے، سنی سنائی بات کو آگے منتقل کر دے. آپ کو ایسی ایسی فنی نیوز ملیں گی، ایسی فنی باتیں ملیں گی جن کا کوئی سر پیر نہیں ہے، جن کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اور وجہ کیا ہوگی کہ زیادہ تر لوگ ان کو سطحی طور پہ سنیں گے، ریسرچ نہیں کریں گے، محنت نہیں کریں گے، کیونکہ محنت کرنے کی عادت نہیں ہے، اور نتیجہ کیا ہوگا، وہ آگے منتقل کرتے رہیں گے، یعنی وہ جھوٹے ہیں اور بیوقوف ہیں. ایک آپ کو سملر جو چیز ملے گی تمام بیوقوفوں میں، وہ سستی ہے. یہ سب کے سب لوگ نا انتظار کر رہے ہوتے ہیں اور یہ ٹائم گزار رہے ہوتے ہیں. یہ ایفرٹ کے قائل نہیں ہوتے، یہ ٹائم کو بہتر استعمال نہیں کرتے، یہ کوشش نہیں کرتے، یہ محنت نہیں کرتے، یہ گزارا کرنے کے عادی ہو جاتے ہیں. اور آسان کروں تو پنجابی میں ہم اس کو ڈنگ ٹپانا کہتے ہیں، کہ بس ایک فارمیلٹی کے لیے تھوڑا بہت کر دینا ہے، محنت نہیں کرنی، صحیح معنوں میں محنت نہیں کرنی. اور محنت اگر تھوڑی بہت کوئی کوشش کرنی بھی ہے تو اس کی بھی کوئی ڈائریکشن نہیں ہونی. مجھے اسٹیفن کوے کی یہ کوٹیشن بڑی شاندار لگتی ہے. وہ کہتا ہے کہ دنیا کا ذہین انسان جب قدم اٹھاتا ہے تو انجام کو پہلے دیکھتا ہے. اور آپ دیکھیے دین پورے کا پورا یہی ہے کہ آپ قدم اٹھاتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں یہ قدم مجھے جنت میں لے کے جائے گا یا جہنم میں لے کے جائے گا. کیونکہ قرآن کہتا ہے کہ کامیاب وہ ہے جو آخرت میں کامیاب ہے. اگر آپ کی دنیا انتہا کی کامیاب ہے اور آخرت ناکام ہے تو آپ دراصل ناکام ہے. اس لیے نماز میں بھی اب دعا مانگتے ہیں دنیا کی کامیابی کی بھی اور آخرت کی کامیابی کی. اس کو تو میں زیادہ آسان کر دیتا ہوں کہ دنیا کی ایسی کامیابی جس سے میری آخرت بھی کامیاب رہے، یہ انشور کریں. قدم اٹھائیں، انجام دیکھیں. پھر جو چیز دیکھی گئی ہے وہ یہ دیکھی گئی ہے کہ یہ ہمارے اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو انعام دیے نا، اس میں وقت، توانائی، پیسہ، انرجی، وسائل، یہ رشتے، سب چیزیں ہماری بہت بڑی پاور ہیں. میں کہتا ہوں یہ ساری سب چیزیں جن کو میں نے گنوایا ہے، وقت، توانائی، انرجی، ریسورسز، ریلیشنز، ہیلتھ، یہ سب چیزیں ہمارے پاور بینکس ہیں جو اللہ نے ہمیں گفٹ کیے ہوئے ہیں. یہ استعمال کرتے ہیں ان ساری پاورز کو ایسی جگہ پر جہاں پہ کوئی ریوارڈ نہیں آنا ہوتا یا الٹا نقصان ہو جاتا ہے. یہ اپنی اصل پاورز کو یا پاور بینکس کو یوٹیلائز کرتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، ڈرین کر دیتے ہیں. آپ کو ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات بتا دوں، یہ میری بڑی کین آبزرویشن ہے. یعنی جب سے میں نے 40 کی ایج کراس کی ہے تو میں نے بڑے لوگ ایسے بے شمار احباب ایسے ڈھونڈے ہیں جن کی ایج جو ہے وہ 40 کراس کر چکی ہے اور وہ 40 تک اپنے آپ کو اسٹیبلش نہیں کر سکے، ثابت نہیں کر سکے کہ ہم اگر وکیل تھے تو کامیاب وکیل بن جانا چاہیے تھا، اینکر تھے تو کامیاب اینکر بن جانا چاہیے تھا، اور کہہ لیجئے کہ اگر وہ ڈاکٹر تھے تو انہیں اپنی قابلیت اور اپنی جو کہہ لیجئے کامیابی جو ہے اس کے جھنڈے جو ہیں فتح کے جھنڈے گھاڑ دینے چاہیے تھے. یہ 40 سال کی عمر تک نہیں ہوا ہوتا تو فرسٹریشن پیدا ہو جاتی ہے. اب ہوتا کیا، انرجی کم ہو چکی ہوتی ہے، وہ جو پاور بینکس ہیں ان کی انرجی ڈرین ہو گئی ہوتی ہے، اور بہت سی انرجی کیونکہ ہم ضائع کر چکے ہوتے ہیں یا ہم نے صحیح طرح سے استعمال نہیں کی ہوتی، تو وہ فرسٹریشن جو ہے وہ دو شکلوں میں نے بڑی کامن دیکھی ہے. 40s کی ایج، میرے 2-3 دوست ہیں بڈیز ہیں، ہمارا یہ ایک ٹاپک ایسا ہے جو ڈسکشن کا ایک کامن ٹاپک ہوتا ہے، یار یہ فلانے بندے میں فرسٹریشن کیوں ہے. 47 سال عمر ہے اور یہ ابھی تک جو ہے نا بڑا ڈیسپریٹ اور بڑا فرسٹریٹڈ اور نیگیٹو تھنکر ہے، اور چال بازیاں اور چلاکیاں اس کی ختم نہیں ہوتی، حسد ختم نہیں ہوتا. تو وجہ پتہ لگتی ہے وہ اسٹیبلش نہیں کر سکا. اب لہٰذا جو کامیاب ہو چکا ہے وہ اس کے خلاف ہو جائے گا، اس کے خلاف وہ کوئی نہ کوئی کام کرنا شروع کر دے گا. تو وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ وہ جو پاور بینکس تھے انہیں صحیح استعمال نہیں کیا. اقبال ایک اپنے اشعار میں ٹرم استعمال کیا کرتے تھے، احساس زیاں.
یعنی وہ شعر ایک مصرع مجھے یاد آ جائے گا کہ دے کے احساس زیاں تیرا لہو گرما دے. یعنی احساس زیاں کا مطلب ہے یہ احساس کہ تیرا نقصان ہو رہا ہے، تو گھاٹے میں جا رہا ہے. یہ جو زندگی میں احساس ہے نا کہ میرا نقصان ہو رہا ہے، میری انرجی ضائع جا رہی ہے، میرا ٹائم ضائع جا رہا ہے، میرے ریسورسز، میرا پیسہ، میری صحت، میرا اپنا آپ خرچ ہو رہا ہے، اور ایسی جگہ خرچ ہو رہا ہے جہاں سے ریوارڈ کوئی نہیں آنا، جہاں سے ملنا کچھ نہیں ہے. تو مجھے بتائیے جب ایسی جگہ پہ آپ اپنا آپ خرچتے ہیں تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ آپ کو فرسٹریشن ہوگی. اب یہ احساس زیاں اگر آپ کے پاس ہے، یعنی ایسا میٹر ہے جس پہ آپ محسوس کرتے ہیں کہ میرا گھاٹا ہو رہا ہے، میرا نقصان ہو رہا ہے، اور اس میٹر کو دیکھتے ہوئے آپ ٹریک بدلتے ہیں، اپنے پاور بینکس کو بچانا شروع کرتے ہیں. یہ عقل مند کی نشانی. بیوقوف کے پاس یہ جو اپنے پاور بینکس کا ڈرین ہونا ہے اور میٹر کو دیکھنا ہے اور احساس زیاں، نقصان کے احساس کا احساس نہیں ہوتا. یہ یعنی احساس ہی نہیں کر سکتا کہ میرا نقصان ہو رہا ہے. یہ جو نقصان ہے اس کے احساس کو سمجھنا کہ میرا لاس ہو رہا ہے. یہ جب نقصان ہونے کا احساس ہوتا ہے تو بندہ اپنے آپ کو بچاتا ہے، یہ بچا نہیں سکتا. اگلی نشانی آپ کو بتا دوں، سب کے سب بیوقوفوں میں کامن جو نشانی ہے وہ بیڈ ٹیمپر ہے. سیلف کنٹرول نہیں ہوتا. یہ ان کے پاس اپنی زبان پہ یہ سوچے سمجھے بغیر بولتے ہیں. یہ کسی بھی ڈسکشن میں کہیں پر بھی بات چیت ہو رہی ہے چھلانگ لگا دیتے ہیں، یہ سمجھے بغیر کہ یہ جو میں بات کر رہا ہوں اس کا مطلب کیا ہے. یہ رپیٹ ایک ہی بات بعض اوقات کرتے رہیں گے. آپ کو حیرت ہوگی کہ یار یہ بندہ کیسا بندہ ہے، یہ ایک ہی بات کو بار بار کرے جا رہا ہے، بار بار کرے جا رہا ہے. سوچے سمجھے بغیر یہ بات کیا جا رہا ہے. وجہ کیا ہے کہ کنٹرول نہیں ہے. وہ سیلف کنٹرول کا نہ ہونا کامن جو نظر آئے گا بیڈ ٹیمپر کی، بد اخلاقی، بد زبانی اور سخت قسم کا رویہ یہ اپنا لیں گے. وجہ کیا ہے کہ ان کے پاس یہ ایبلٹی نہیں ہے، یہ صلاحیت ہی نہیں ہے کہ ہم نے سمجھنا ہے کہ یہاں ہمیں بات کرنی بھی ہے کہ نہیں کرنی. ایک تمام کے تمام دنیا کے فولش پیپلز کے لیے ایک بڑی شاندار بات کہی جاتی ہے کہ جب تک یہ بولتے نہیں ہیں ان کی جہالت، ان کا جاہل ہونا، ان کا بیوقوف ہونا چھپا رہتا ہے. جاہل کی جہالت تب پتہ لگتی ہے جب وہ بات چیت کرتا ہے. غزالی کرم اللہ وجہ کی بڑی فیمس کوٹیشن بھی ہے کہ بات کرو تاکہ پہچانے جاؤ. انسان اپنی زبان کے نیچے پوشیدہ ہوتا ہے. انسان بات کرتا ہے تو پتہ لگ جاتا ہے. جاہل جب بات کرتا ہے نا تو پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ بندہ جو ہے یہ بیوقوف ہے، یہ جو بات کر رہا ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا بات کرنی ہے اور کب بات کرنی ہے. خاموش رہتا ہے، اس کی جہالت یا اس کی بیوقوفی چھپی رہتی ہے. سیلف کنٹرول نہیں، زبان پہ بھی کنٹرول نہیں ہوتا، رویوں پہ کنٹرول نہیں ہوتا، ایکسپریشنز پہ کنٹرول نہیں ہوتا. یہ ایک بیوقوف کی بڑی ایک کامن نشانی دیکھی گئی ہے پوری دنیا میں. ایک آپ کو مزید میں بتا دوں نشانی جو ہے، تاکہ آپ پھر کہہ لیجئے اپنے ارد گرد بھی لوگوں کو ڈھونڈ سکیں، ان سے بچ سکیں، اور اپنی زندگی میں بھی اگر غلطی ہے تو آپ اس کو ٹھیک کر سکیں. یہ اپنی کمزوریوں سے واقف نہیں ہوتے. یعنی اور آسان کروں تو یہ سیلف ایکچولائزیشن سے، خود شناسی سے بہت دور ہوتے ہیں. جو بندہ بھی خود کو جانتا ہے، خود کو سمجھتا ہے، وہ ٹھیک کر سکتا ہے. میرا تو بڑا سادہ سا کلیہ ہے جس کو میں نے بے شمار لیکچرز میں، ویڈیوز میں پروموٹ کیا ہے کہ جتنا خود کو جانتے ہیں اتنا مؤثر ہو جاتے ہیں. اگر آپ خود کو جانتے نہیں ہیں تو آپ مؤثر نہیں ہو سکتے. لہٰذا بیوقوف دیکھا گیا ہے کہ اپنی کمزوریوں سے، اپنی اسٹرینتھ سے بالکل واقف نہیں ہوتا. یعنی اس کی اپنی ذات اس کے سامنے واضح نہیں ہوتی. اللہ جب کسی پہ مہربان ہوتا ہے تو اس کا باطن، یعنی اس کا جو اندر ہے، اس کے سامنے آشکار کر دیتا ہے، اس کے سامنے اوپن کر دیتا ہے، وہ کھل جاتا ہے، اس کا اپنا اندر کھل جاتا ہے. تو اللہ کی مہربانی کی بھی دلیل ہے کہ آپ کو اپنی خامی، اپنی کمزوریاں پتہ ہوں. بدقسمتی یہ ہے کہ آپ کو اپنی خامی، اپنی کمزوریاں نہیں پتہ اور آپ کانفیڈنٹ ہیں کہ یہ میں ٹھیک ہوں. جن میں ٹھیک ہوں یہ انتہائی خطرناک بات ہے. ہمیں پتہ ہونا چاہیے ہم غلط کہاں پر ہیں، کون کون سی غلطیاں جنہیں ہمیں ٹھیک کرنا ہے. اب آ جاتے ہیں جو میں نے وعدہ کیا تھا آپ سے کہ میں آپ کو ضرور بتاؤں گا کہ ان سے بچنا کیسے ہے. تو فرسٹ آف آل پہلا جو اصول ہے وہی بڑا طاقتور ہے کہ ان بیوقوفوں سے اگر پتہ لگ جائے کہ کسی میں 2 3 4 خامیاں پائی جاتی ہیں اور ہم نے ان سے بچنا ہے. اب بچنا ضروری کیوں ہے پہلے یہ جان لیں. یہ جو میں نے پاور بینکس بتائے تھے نا، یہ ان کا کنٹرول نہیں ہوتا اور ان کو ڈرین کر رہے ہوتے ہیں، ان کو زیادہ استعمال کر جاتے ہیں. میں آپ کو بتا دوں یہ دوسرے کی انرجی کو بھی کھا جاتے ہیں. انرجی سکر ہوتے ہیں. یہ آپ کے بھی پاور بینکس کو اڑا کے رکھ دیتے ہیں. تو آپ کئی ایسے لوگ ہیں جن کے ساتھ تھوڑی دیر گزارنے کے بعد سر میں درد شروع ہو جائے گی، بوجھل پن بڑھ جائے گا، آپ کو تھکاوٹ کا احساس ہوگا، آپ ڈائریکشن لیس ہو جائیں گے. آپ کو لگے گا میرے ساتھ یہ کیا ہوا ہے، اس کے ساتھ بات چیت کر کے آدھا گھنٹہ گزار کے. وجہ کیا ہے؟ یہ ایک بڑی نشانی ہے. یہ سب کے سب انرجی سکرز ہوتے ہیں. یہ آپ کو ایم لیس کر دیتے ہیں، یہ آپ کو حقیر کر دیتے ہیں. آپ کو تھوڑی دیر کے لیے محسوس ہوگا یار میں کدھر جا رہا تھا اور میں تھوڑی دیر پہلے میرے ساتھ کون سا حادثہ اور سانحہ ہوا ہے.
جس کے بعد میری یہ حالت ہو گئی ہے. وجہ کیا ہے؟ آپ کا واسطہ ایک ایسے بیوقوف سے پڑا. اب اپنی انرجی بچانے کے لیے جس طرح جیب کے پیسے بچاتے ہیں، میں اکثر کہتا ہوں امید بھی بچانی چاہیے، اپنی انرجی اور اپنے ریسورسز بچانے چاہیے. بہترین پہلا نسخہ ہمیں قرآن بتاتا ہے. اب قرآن کی وہ آیت میں یہاں پر کوٹ کر دوں، ترجمہ آپ کو سنا رہا ہوں. یہ سورہ فرقان کی آیت نمبر 63 ہے. اور رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر آہستہ چلتے ہیں، یعنی ان کے چلنے کا انداز بھی مینرڈ ہوتا ہے. اور جب جاہل سے ان کی بات ہوتی ہے تو وہ اسے بس سلام کہتے ہیں. یعنی پہلا کام قالو سلام، اوائڈ. سلام کہنی السلام علیکم جی. بڑی بحثیں، بڑی لڑائیوں سے صرف بچنا ہی ہوتا ہے آپ نے. آپ جس کسی کو، آپ کو کنفرم ہو گیا نا کہ یار مجھے اس سے بچنا ہے، تو پھر آپ چپ کر کے اسلام کریں کہ جی بھائی آپ بالکل ٹھیک ہے، میں معذرت کرتا ہوں اپنی بات چیت سے، دلیل سے، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اس بیوقوف سے آپ نے بچنا ہے. تو آپ جب بچیں گے تو کیا ہوگا جی کہ آپ کی انرجی بچ جائے گی. اچھا، وہ کسی دانشور کو کسی بندے نے سوال پوچھا کہ بیوقوف کی نشانی کیا ہوتی ہے، تو انہوں نے کہا کہ وہ جب کسی جاہل سے واسطہ پڑ جاتا ہے تو وہ اس کو کہتا ہے آپ بالکل ٹھیک ہیں، تو یہ کہہ کے جان چھڑا لیتا ہے. تو وہ سامنے والے بندے نے کہا جی میں آپ سے بالکل ڈس ایگری کرتا ہوں غصے سے. اس نے کہا جی آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، یعنی اس سے بھی جان چھڑا لی. تو سمجھدار اپنی انرجی بچا لیتا ہے، اپنے آپ کو بچا لیتا ہے. بیوقوف اپنے آپ کو کنزیوم کر لیتا ہے. پہلا کام آپ نے یہ کرنا ہے، قالو سلام، السلام کریں، وائٹ کر دیں. نمبر 2، ایک بات یاد رکھیں کہ اگر تو کوئی منزل ہے آپ کے پاس، اگر کوئی سامنے ٹارگٹ ہے زندگی میں، اگر کوئی ایم ہے، اگر کہیں پہنچنا ہے، تو ایسے بیوقوف سے، ایسے جاہل سے بچنا بڑا آسان ہے. یعنی آپ بیسیکلی ٹریک سے اترے تھے لیکن کہیں جانا تھا، آپ واپس ٹریک پہ آ کے نکل جائیں گے. اپنی زندگی میں اپنے گولز کو، اپنے ٹارگٹس کو، اپنے مشنز کو بڑا کلیئر رکھیں، اور اتنا کلیئر رکھیں کہ آپ کے لیے کسی سے معذرت کرنا، جان چھڑانا آسان ہو. یہ دوسرا کام ہے کرنے کا. یعنی زندگی میں کچھ ایسا ہو کہ کسی سے جان چھڑا کے آگے واپس نکلنا آپ کے لیے آسان ہو. تھرڈ تھنگ بڑی امپورٹنٹ ہے. میں کہتا ہوں کہ یہ جو 2 خواہشیں ہیں نا، ان کو ہمیں تھوڑا سا کنٹرول کرنا چاہیے. یہ بہت بڑھ گئی ہیں ہماری سوسائٹی میں. ایک، یہ سمجھتا کیوں نہیں ہے، یعنی کسی کو سمجھانے کی خواہش، اور دوسرا یہ تبدیل کیوں نہیں ہوتا. یہ دونوں خواہشوں کو مدھم کر دیں، اسے ذرا کم کر دیں، آپ کی زندگی بڑی پرسکون ہو جائے گی. ہم بڑے بیوقوفوں کو اور بڑے جاہلوں کو چینج کرنا چاہتے ہیں یا سمجھانا چاہتے ہیں. اس خواہش کو ختم کریں. جب کنفرم ہو جائے نا آپ کو کہ بندہ جاہل ہے، اور یہ اتنی میں نے اس کی خامیاں آپ کو بتائی ہیں 7 8 9، یہ ساری خامیاں اس میں پائی جاتی ہیں، تو یہ دونوں خواہشوں کو اپنا بستہ بند کریں، اپنی اسائنمنٹ ختم کریں. 2 اسائنمنٹس جو آپ نے پکڑی ہوئی تھیں وہ کیا تھیں؟ میں نے اس کو چینج کرنا ہے اور میں نے اس کو سمجھانا ہے. اس سے رستہ لیں. جیسے ہی اپنی خواہش ختم کریں گے نا، آپ کو رستہ مل جائے گا اور آپ آگے نکل جائیں گے. آپ کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو.